الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ٹائم کا رمضان کا مہینہ اللہ کا مہمان، اللہ کا احسان، اس کی آمد ہے، اس کے فضائل آپ نے، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں آپ نے بہت سنی ہیں۔ میں اب سارے احباب کی توجہ دو غلطیوں کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا۔ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالی ہمارے روزوں کو، اللہ ہماری رات کی تراویح کو اللہ دیکھے گا بھی نہیں۔ اور دوسرا گناہ ایسا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے روزوں کا، نمازوں کا، تہجدوں کا، صدقے اور خیرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور بڑا بدنصیب ہوگا وہ انسان کہ جس انسان کی زندگی میں اللہ نے اس کو رمضان کا مہینہ دیا اور وہ بندہ اپنا نام جنتی لوگوں میں نہ لکھوا سکا۔ سنن ترمذی میں حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغم انف رجل، فرمایا وہ بندہ دنیا میں ذلیل ہو جائے، برباد ہو جائے، ایسا بندہ دنیا میں بالکل سرے سے عزتوں کا حقدار نہیں، یعنی اس کی جھولی میں رتی برابر بھی عزت نہ آئے۔ فرمایا دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر لہ، فرمایا وہ بندہ جس کی زندگی میں آیا رمضان کا مہینہ اور گزر گیا اور وہ بندہ اپنے گناہ معاف نہ کروا سکا۔ رمضان کا مہینہ آیا، چلا گیا، بندہ جہنم سے نہ بچ سکا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے۔ تو یہ ایک بات سمجھیں کہ رمضان کا مہینہ جہاں رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش کا مہینہ ہے، وہاں یہ رمضان کا مہینہ ایک خطرناک مہینہ ہے کہ جس بندے نے ضائع کر دیا وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایک غلطی، ایک گناہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الادب المفرد میں یہ روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ایک دن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو ایک بات کہتے ہیں کہ الا احدثکم بما هو خیر لکم من الصدقۃ والصیام۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، سوال کیا کیا؟ فرمایا میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جو تمہارے لیے روزے سے بھی زیادہ افضل ہے، روزے سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، تمہارے لیے صدقے اور خیرات سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور وہ چیز کیا بیان فرمائی؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا صلاح ذات البین، فرمایا تمہارے آپس کے تعلقات، تمہاری صلہ رحمی، تمہارا رشتوں کو جوڑنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، اتحاد، اتفاق، فرمایا یہ تمہارے لیے صدقے سے بھی زیادہ اچھا ہے، روزے سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ فرمایا اللہ کہ میری بات غور سے سننی ہے
کہ ان البغضۃ ہی الحالکہ، فرمایا یہ جو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض ہے، نفرت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، عداوتیں ہیں، فرمایا یہ تمہارے دین کو بالکل مونڈ کے رکھ دے گی۔ عربی زبان میں نا ایک حلق ہوتا ہے، ایک قصر ہوتا ہے۔ قصر کا معنی کہ بال کاٹنا کینچی کے ساتھ، اور حلق ہوتا ہے کہ استرے کے ساتھ، بلیڈ کے ساتھ سر مونڈ دینا ہے۔ اور استرے کے ساتھ جب سر مونڈا جاتا ہے تو سر کے بالوں کو بالکل جڑ سے کاٹا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نفرتوں کو، ان عداوتوں کو، ان کینے اور حسد کو پیارے پیغمبر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا یہ تمہارے دین کو بالکل جڑ سے مونڈ کے رکھ دے گی۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ روزے سے بہتر کیسے ہو گئی یہ چیز، صدقے سے بہتر کیسے ہو گئی؟ روزے اور صدقے سے یہ زیادہ اہمیت کی حامل کیسے ہو گئی؟ صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال فی کل یوم خمیس واثنین، فرمایا ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، فرشتے لے کے جاتے ہیں، یہ فلاں بندے کی غلطیاں ہیں، یہ فلاں بندے کے اعمال ہیں، یہ فلاں بندے کے گناہ ہیں، یہ اس کی نمازیں، یہ اس کے روزے، یہ اس کی تہجدیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فرمایا فَيَغْفِرُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ اس دن میں ہر اس بندے کو معاف کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء، سوائے ان دو بندوں کے جن کے آپس میں کینہ اور بغض ہے، حسد ہے، نفرت ہے، یا اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرتا، یا اللہ ان افراد کو کہ جن کے آپس میں کینہ، حسد، بغض اور نفرت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آسمانوں سے اعلان ہوتا ہے اُرْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَسْتَلِحَا، اُرْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَسْتَلِحَا، اور میں ان کو مؤخر کر دو، ان کے اعمال میرے سامنے سے ہٹا دو۔ اللہ کہتے ہیں جس وقت تک یہ صلح نہیں کر لیتے اس وقت تک میں ان دونوں بندوں کے اعمال نہیں دیکھتا ہے۔ گئے نا روزے بھی، نمازیں بھی گئیں، صدقہ اور خیرات بھی گیا، اور صدقہ اور خیرات، ہماری رات کی نماز، رات کی تراویح، سارا دن بھوکا پیاسا رہ کے روزہ، اللہ رب العالمین اس کو دیکھے گا تب جب بندہ اپنا دل صاف رکھے گا، بندہ ناراضگیاں دور کرے گا۔ یار عمرہ ہے نا، لوگ نفلی عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور نفلی عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں روٹھے ہوئوں کو منا کے جاتے ہیں کہ یار میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھ سے کوئی کمی، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی تو معاف کرنا ہے۔ اور بندے کا پیچھے ذہن یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری وہاں پہ عبادات قبول کر لے۔ او بھائی روزہ فرض ہے، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے نفرتیں بھی ختم کریں، بغض بھی ختم کریں، عداوتیں بھی ختم کریں، آپس کے تعلقات درست رکھیں۔ اگر ہمارے آپس میں رمضان کے مہینے بھی ناراضگیاں ہوئیں تو اللہ رب العالمین اس وقت تک نہیں دیکھے گا۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ دلوں کی قدورتیں دور نہیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا۔ رشتہ ہے نا، رشتہ داری، تعلق، دو حدیثیں آتی ہیں، ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں، اور ایک امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں۔ دونوں کا مفہوم ایک جیسا ہے، دونوں کو ملا کے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا نا، اب مخلوق پیدا ہو گئی، اس رشتہ داری نے، رشتے نے، تعلق نے، بھائی کا بھائی کے ساتھ تعلق ہے، بیٹے کا باپ کے ساتھ تعلق ہے، بھتیجے کا چچے کے ساتھ تعلق ہے، بھانجے کا اپنے ماموں کے ساتھ تعلق ہے۔ اس رشتے نے، اس تعلق نے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے 3 شکوے کیے۔ اللہ نے اس رشتہ داری کو زبان عطا کی، اور اس رشتہ داری نے اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے 3 شکوے کیے، جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں نقل کیے۔
رشتے نے کہا یا رب انی قطعت، وہ میرے اللہ یہ دنیا کے لوگ یہ تو مجھے کاٹ کے رکھ دیں گے، یا رب انی ظلمت، وہ میرے اللہ یہ دنیا کے لوگ یہ تو میرے اوپر ظلموں کے پہاڑ توڑیں گے، یا رب انی اسی الیہ، وہ میرے اللہ یہ دنیا میں لوگ معاشرے میں بسنے والے لوگ یہ میرے ساتھ بڑا برا سلوک کریں گے، دنیا میں تو مجھے بھیج ضرور رہا ہے لیکن یہ دنیا کے لوگ میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے۔ اللہ نے اس وقت اس رشتہ داری کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے میرے رب نے ایک وعدہ کیا تھا، اما تردین، اور رشتہ داری اور تعلق دنیا کے تعلقات، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں؟ ان اصلا من وصلک و ان اقطع من قطعک، کہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں؟ دنیا میں جو بندہ تجھے ملا کے رکھے گا میں اس بندے کو رب العالمین اپنے ساتھ ملا کے رکھوں گا، دنیا میں جو بندہ تجھے کاٹے گا پر میں رب العالمین اس بندے کو اپنے آپ سے بالکل جدا کر کے رکھ دوں گا۔ یہ رشتہ ہے، یہ تعلق ہے۔ دل ہے نا، دل، انسان کے جسم میں دل بہترین ٹکڑا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ دل ایک شیشے کے صاف شفاف برتن کی طرح ہے اور یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اب اس شیشے کی طرح صاف اور شفاف برتن میں اللہ کا حکم یہ تھا کہ مسلمانوں، دنیا کے لوگوں، اس میں تم نے محبتیں رکھنی ہیں، پیار رکھنے ہیں، اتفاق رکھنے ہیں، اس میں دنیا کی قدورتیں نفرتیں ان کی جگہ نہیں۔ انتہائی صاف اور شفاف برتن میرے رب نے دیا، ہم نے کوڑا کرکٹ سے جو گندی چیز ملی، ہمیں قدورتیں ملی، ہمیں نفرتیں ملیں، ہمیں کینے ملے، ہمیں بغض ملا، ہمیں حسد ملا، وہ سارے کا سارا اٹھا کے ہم نے اس شیشے کی طرح صاف شفاف برتن میں ڈال کے اس کو گندا کر کے رکھ دیا۔ اور یہ کوئی ایسا ویسا کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ حدیث آتی ہے مسند احمد میں، غور سے سنیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ ابھی نا ایک اللہ تعالیٰ کی جنت کا مہمان آنے لگا ہے۔ صحابہ کرام تھوڑے شش و پنج میں آئے کہ یا اللہ یہ کون سا ایسا بندہ ہے، پیارے پیغمبر کو آسمانوں سے وحی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول خوشخبری دے رہے ہیں۔ ایک انصاری صحابی رسول آئے ہیں، داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، جوتے اپنے بائیں ہاتھ کے اندر پکڑے ہوئے ہیں، آگے بیٹھ گئے۔ دوسرا دن ہوا نا، مجلس لگی ہے صحابہ کرام کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ اللہ کی جنت کا ایک مہمان آنے لگا ہے۔ صحابہ کرام نے جب دوبارہ اپنی نظریں اٹھائیں نا، وہی انصاری صحابی رسول جو پہلے دن جس حالت میں آئے اسی طرح ہی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، آئے ہیں۔ صحابہ کرام مزید تعجب میں۔ تیسرا دن ہوا ہے اور تیسرے دن بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ ایک جنت کا مہمان آنے لگا ہے۔ تیسرا دن اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آ رہی ہے اور پیارے پیغمبر اپنی نبوت والی زبان سے وہ اعلان کر رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں۔ تیسرے دن بھی وہی صحابی رسول آئے۔ 3 دن اللہ کی طرف سے وحی، پیارے پیغمبر کی نبوت والی زبان سے خوشخبری۔ اچھا وہ انصاری صحابی رسول 3 دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زبان سے خوشخبری ملی، صحابہ کرام بڑے تعجب میں آئے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب وہ اٹھے نا، میں بھی ان کے ساتھ اٹھا اور کو جا کے میں نے کہا کہ میرا اپنے گھر میں جھگڑا ہوا ہے اور میں آپ کے گھر میں 3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ وجہ صرف یہ تھی کہ یار دیکھیں تو صحیح کہ اس زمین پہ، اس آسمان کی نیلی چھت کے نیچے یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ کرتا کیا ہے؟ اس بندے کے پاس کون سی ایسی نیکی ہے
یہ کون سا عمل اس بندے کے پاس ہے کہ 3 دن مسلسل وہی آ رہی ہے اس بندے کے لیے، اور 3 دن مسلسل اللہ کے نبی وہ اس کو خوشخبری دے رہے جنت کی۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کے گھر میں 3 دن رہے، اور عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں میں 3 دن رہا، میں نے اپنی نمازوں سے بڑھ کے اس بندے کی نمازیں نہیں دیکھی، میں نے اپنے ذکر و اذکار سے بڑھ کے اس بندے کے ذکر و اذکار نہیں دیکھے۔ 3 دن پورے ہوئے، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں یار میرا کوئی کسی سے جھگڑا نہیں ہوا، مسئلہ یہ تھا 3 دن مسلسل میں نے تیرا نام، تیرے بارے میں پیارے پیغمبر خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ جنت کا مہمان ہے، میں تو تجھے دیکھنے کے لیے آیا کہ تیری راتیں کس طرح گزرتی ہیں، تیرے دن کس طرح گزرتے ہیں، دن میں تو کیا کرتا ہے، رات میں تو کیا کرتا ہے، تو رات کو اٹھ کے کتنے لمبے سجدے دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 3 دن تجھے مسلسل خوشخبری سنوائی۔ اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قریب تھا کہ میں اس بندے کے عمل کو حقیر سمجھ لیتا کہ یار یہ بندہ تو ہماری طرح ہے، اور پھر اس بندے کو کہا بھی کہ یار میری نمازیں تیری نمازوں کی طرح، میری رات کی تہجد تیری رات کی تہجد کی طرح، جو تیرا ذکر و اذکار میرا ذکر و اذکار بھی وہی ہے، وجہ کیا ہے، تجھے اللہ رب العالمین نے اتنا کیوں نوازا؟ کہتے میں واپس مڑنے لگا تو انہوں نے مجھے بلا کے کہا، کہتے ہیں کہ عمل یہی ہے، کرتا میں یہی ہوں، غیر علاوہ اس کے انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بات یہ ہے کہ انی لا اجد فی نفسی غشا لأحد من المسلمین، فرمایا ایک بات یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنے دل میں کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی کینہ نہیں رکھا، کوئی بغض نہیں رکھا، کوئی نفرت نہیں رکھی، میں نے اپنا دل اپنے سارے مسلمان بھائیوں کے لیے بالکل صاف اور شفاف رکھا ہے۔ فرمایا اور دوسری بات یہ ولا احسد احدا علی خیر مما آتاہ اللہ ایاہ، فرمایا میرے رب نے میرے کسی مسلمان بھائی کو کوئی خیر عطا کی ہے، کوئی بھلائی عطا کی ہوئی ہے، فرمایا میں نے آج تک کسی مسلمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی کسی نعمت پہ کبھی حسد نہیں کی ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، میرا دل مسلمانوں کے لیے صاف ہے۔ کیا یہ عمل ہے؟ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرمایا هذه التي بلغت بك، فرمایا یہی وہ وجہ ہے کہ جس نے تجھے اتنے بڑے مقام پہ، اتنے بڑے رتبے پہ ڈالا، اتنے بڑے رتبے پہ پہنچایا۔ اور بھائیو یہ دلوں کا صاف ہونا، دلوں کا صاف ہونا، دلوں کا نفرتوں سے، قدورتوں سے، دشمنیوں سے، قطع رحمی سے پاک ہونا، یہ اتنا بڑا عمل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن خوشخبری سنائی جنت کی۔ دنیا میں میرے رب کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے دنیا میں کسی بندے کو کسی گناہ کی سزا مل گئی، سزا مل گئی، دوبارہ آخرت میں نہیں ملے گی۔ ایک بندے نے چوری کی نا، دنیا میں اس بندے کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، دوبارہ آخرت میں اب اس چوری کی سزا نہیں ہے۔ ایک بندے نے زنا کر لیا، اس بندے کو دنیا میں کوڑے مار دیے گئے، رجم کر دیا گیا، دوبارہ آخرت میں سزا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن میں یہ روایت آتی ہے، فرمایا ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، فرمایا کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جو اس بات کا حقدار ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو دنیا میں بھی سزا دے اور اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو آخرت میں بھی سزا دے۔ من البغی
من البغی والفساد، فرمایا ایک بغاوت ہے، فتنہ اور فساد ہے، اور دوسرا یہ قطع رحمی ہے۔ بغاوت دنیا میں ظلم، دنیا میں زیادتیاں، دنیا میں فساد ہے، اور یہ ایک قطع رحمی ہے، رشتے کو توڑنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی سزا بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور یہ پوری بات گزارش کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے لیے بھائیوں، رمضان کے مہینے کی ابتدا ہونے لگی ہے، اس رمضان کے مہینے سے پہلے نفرتیں دور کریں، ناراضگیاں دور کریں، ورنہ یہ بات یاد رکھیے گا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بنیاد بنا کے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جس بندے کی ناراضگیاں چلیں، جس بندے کے رشتے ٹوٹے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کو نہیں دیکھے گا، اللہ اس کی تہجدوں کو نہیں دیکھے گا، اللہ اس کے رات کے قیام کو، تراویح کو نہیں دیکھے گا، اللہ اس کے پورے رمضان کی تلاوتوں کو نہیں دیکھے گا، صدقے اور خیرات کو نہیں دیکھے گا۔ اگر یہ معاملہ حل نہ ہوا، ہم ایک بات سنتے ہیں، حدیث آپ نے سنی ہوگی، جھگڑا ہوتا ہے نا کسی جگہ پہ، جھگڑا ہو گیا، پھر لوگوں کو حدیث یاد آ جاتی ہے، وہ جی اپنے مال کے لیے جو بندہ قتل کر دیا گیا شہید ہے، واقعتاً حدیث ہے، کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں۔ لیکن کیا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑتا ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں اس بندے کو، جس بندے نے حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑا ہے، جنت کے عین وسط میں ایک بنائے ہوئے گھر کی خوشخبری دیتا ہوں۔ جنت میں گھر کی خوشخبری، جس بندے نے حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیے۔ ایک تو یہ گناہ، یہ غلطی، یہ کمی، یہ کوتاہی، یہ رمضان سے پہلے پہلے دور ہونی چاہیے۔ اور دوسرا گناہ، دوسری غلطی کہ جس کے ہوتے ہوئے نہ ہماری نمازیں کسی کام کی، نہ روزے کسی کام کے، نہ تہجدیں کسی کام کی، نہ یہ اللہ رب العالمین کو ہماری وہ کسی نیکی کی ضرورت، اور وہ گناہ ہے ظلم، کسی کا مال دبا لینا، کسی کے مال پہ نہ حق قبضہ کر لینا، کسی کے ساتھ دھوکہ، فراڈ، دو نمبری۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں آپ کو معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، نمازیں پڑھنے سے معاف نہیں ہوں گے۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں، اس بات پہ توجہ رکھیے گا، بعض گناہ ایسے ہیں آپ لاکھ توبہ کریں، لاکھ توبہ کریں، اور توبہ یہاں پہ نہیں، بیت اللہ میں جا کے اس حرم کے بیت اللہ کے کپڑے کو، اس غلاف کو پکڑ کے توبہ کریں، اللہ توبہ سے بھی وہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کا حل صرف یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو وہ حساب برابر کرنا پڑے گا۔ آپ نے کسی کا حق مارا ہے، ہم میں سے جس بندے نے کسی کی زمین دبائی ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے، کر لیں توبہ، لاکھ توبہ کریں، وہ حق جس وقت تک واپس نہیں ہونا، قسم میرے اللہ رب العالمین کی، اس کے بغیر معاملہ حل نہیں ہونا۔ میں دلیل دیتا ہوں، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کھا جائے گا ہماری نیکیوں کو، برباد ہو جائیں گی۔ صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، سنی ہوگی آپ نے، اشارہ کرتا ہوں صرف۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ من المفلس، پتہ ہے غریب کون ہے، مسکین کون ہے، محتاج کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی محتاج، مسکین، غریب وہ
جس بندے کے پاس درہم نہیں، دینار نہیں، فرمایا نہیں، المفلس من امتی، میں الفاظ دہراتا ہوں، غور کیجیے، المفلس من امتی، فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے یاتی یوم القیامت بصلاۃ وزکوٰۃ وصیام، فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن نمازیں بھی لے کے آئے گا، روزے بھی لے کے آئے گا، زکاتیں بھی لے کے آئے گا، ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا، پیارے پیغمبر نے 5 گناہ گنوائے۔ اس بندے کی ساری زندگی کی نمازیں بھی ہیں، ساری زندگی کے روزے بھی موجود ہیں، ساری زندگی کی زکوٰۃ بھی موجود ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میں کسی کا نہ حق مال کھایا ہوگا، کسی کی نہ حق عزت خراب کی ہوگی، کسی کو نہ حق مارا ہوگا، کسی پہ تہمتیں لگائی ہوں گی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کے ان کو دے گا، آخر میں اس کی نیکیاں ختم، اللہ ان لوگوں کے مظلوموں کے گناہ اٹھا کے اللہ اس کے پلڑے میں ڈالے گا۔ ساری زندگی کی نمازیں لے کے آنے والا بندہ، ساری زندگی کی زکوٰۃ اور روزے لے کے آنے والا بندہ، آخر کار، یہ میرے نبی نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آخر کار جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہو گیا نا برباد سارا کچھ۔ حدیث آتی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الادب المفرد میں، ایک دن ایک صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار وتفعل وتصدق، اللہ کے نبی ایک عورت ہے رات کو تہجد بھی پڑھتی ہے، اللہ کے نبی ایک عورت ہے دن کو نفلی روزے بھی رکھتی ہے، اللہ کے نبی ایک عورت ہے فلاں فلاں نیکیاں بھی کرتی ہے، اللہ کے نبی ایک عورت صدقہ اور خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، فرمایا لیکن اللہ کے نبی یہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تنگ بڑا کرتی ہے، زیادتیاں کرتی ہے، اس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے تنگ ہیں۔ یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں، حوالہ غلط ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ کے نبی رات کو تہجد پڑھنے والی عورت کے بارے میں، دن کو نفلی روزے رکھنے والی عورت کے بارے میں، صدقہ اور خیرات کرنے والی عورت کے بارے میں اللہ کے نبی پہلے لفظ ارشاد فرماتے ہیں لا خیر فیہ، فرمایا اس عورت میں سرے سے کوئی خیر بھلائی ہے ہی نہیں، راتوں کی تہجدیں گئی نا، دن کے روزے بھی گئے، صدقہ اور خیرات بھی گیا نا، اور اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا ہی من اہل النار، اس عورت میں کوئی خیر نہیں، اور فرمایا یہ جہنمی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی ایک اور عورت ہے فرضی نماز پڑھتی ہے، فرضی روزے رکھتی ہے، اللہ کے نبی کسی کو اس سے تنگی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جنتی ہے، یہ اللہ کی جنت کی مہمان بنے گی۔ اور یہ ظلم معاف نہیں ہونا۔ میں 3 مثالیں دیتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں، تنگ تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ ایک ہے نا کسی انسان پہ ظلم، وہ بھائی یہ بعد کا مسئلہ ہے، امت محمدیہ میں سے کسی مسلمان پہ، کسی کلمہ پڑھنے والے پہ ظلم، او بھائیو یہ بعد کا مسئلہ ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ دنیا میں کسی جانور پہ ظلم کرے، اللہ معاف کر دے گا؟ یار جانوروں پہ ظلم معاف نہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان پہ کیا جانے والا ظلم میرا اللہ کیسے معاف کرے گا؟ حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دخلت امرأۃ النار فی حرۃ وربتتها، فرمایا ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے بلی کی وجہ سے، ایک حرام جانور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں پھینک دی ہے۔ جیتی جاگتی عورت، اللہ کا بنایا ہوا انسان، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں پیدا کی ہوئی ایک عورت کو اللہ نے ایک حرام جانور بلی کی وجہ سے میرے رب نے جہنم میں پھینک دیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ اس نے اس بلی کو باندھ کے رکھا، کھلایا بھی نہیں،
اس بلی کو کھولا بھی نہیں کہ وہ بلی خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کے وہ گزارا کر لیتی، اس عورت نے بلی پہ ظلم کیا، میرے رب نے اس بلی پہ، جانور پہ ہونے والا ظلم میرے رب نے معاف نہیں کیا۔ یہ بھی دور کا مسئلہ، جانور ہے نا دنیا میں، جانور دنیا میں عبادت کے لیے پیدا نہیں ہوئے، جانور دنیا میں عبادت کے لیے نہیں آئے، جانوروں کے لیے کوئی جنت جہنم کا معاملہ نہیں۔ یار اس کے باوجود بھی دنیا میں کسی جانور پہ ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن وہ حساب بھی برابر کروائے گا۔ حدیث آتی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا او مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والے مومنوں، فرمایا کل قیامت والے دن دنیا میں مارے ہوئے حق ان کے حقداروں کو واپس کرنا پڑیں گے، اللہ نہیں چھوڑے گا ایسے۔ فرمایا حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، او بھائیو دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا، جانور دنیا میں عبادت کے لیے نہیں آئے، جانور دنیا میں مرفوع القلم ہے، کوئی جنت اور جہنم کا نظام نہیں، لیکن دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے سینگ مار دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کل قیامت والے دن اس بغیر سینگ والی بکری کو باقاعدہ قصاص لے کے دے گا۔ وہ یار جانوروں کو معاف نہیں، مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین چھوڑ دے گا؟ جانور پہ ظلم معاف نہیں، ایک انسان کا، ایک حرام جانور بلی پہ ظلم معاف نہیں۔ یار ہمارا معاشرے میں میرا یا آپ کا کسی جیتے جاگتے مسلمان امت محمدیہ کے ایک فرد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بندے پہ ظلم اللہ کیسے معاف کر دے گا؟ دوسری مثال سنیں، ایک مال ہوتا ہے نا اجتماعی مال سے مطلب کہ وہ سارا مسلمانوں کا ہی مال ہے لیکن ابھی تقسیم نہیں ہوا، مسلمانوں کے امیر نے وہ مال تقسیم نہیں کیا، ملنا مسلمانوں کو ہی ہے، مال مسلمانوں کا، لیکن تقسیم سے پہلے کسی بندے نے کوئی چیز لے لی، اللہ تعالیٰ معاف، مال اسی کا تھا لیکن تقسیم سے پہلے لی، اجازت کے بغیر لے لی۔ حدیث آتی ہے سنن ابی داود میں، غزوہ خیبر ہوا نا، غزوہ خیبر کے بعد ایک جنازہ آیا نا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑھو اس کا نماز جنازہ، میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ کرام کی نظریں پھر گئیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی ہوا کیا ہے؟ آپ نے انکار کیوں کیا اس بندے کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اس نے اس اجتماعی مال میں سے تقسیم سے پہلے اس نے خیانت کی ہے، میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اس کے مال کی تلاشی لی نا، کہتے ہیں اس مال کی تلاشی میں کہتے ہیں ہمیں یہودیوں کے کچھ موتی ملے جو یہودی استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ صحابی رسول کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں ما یساوی درہمین، خیانت کتنی بڑی تھی؟ 2 درہم کے برابر بھی وہ نہیں تھے موتی، چلو 2 درہم کر لیں، یار 2 درہم کی خیانت، 2 درہم کی زیادتی، 2 درہم کا ظلم، پیارے پیغمبر کہتے ہیں پڑھو نماز جنازہ، میں نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ اور یہاں دنیا میں عجیب معاملہ ہے
بھائی ہے، بھائی بہنوں کا حق نہیں دے رہے. جمعے بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، اور بہنوں کا حصہ دبایا ہوا ہے. وہ اللہ کے لیے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں، ہمیں سبق دے رہی ہیں. مسلمانوں کا اجتماعی مال ہو، ملنا بھی انہیں کو تھا، اجازت کے بغیر لے لیا. سختی دیکھیں. تیسری اور آخری مثال سنیں. چوری چھوڑیں، ظلم، زیادتی، دھوکہ، دو نمبری، فراڈ، بعد کا معاملہ. قرض ہے نا، قرض، میں نے آپ میں سے کسی سے قرض لیا، یار آپ وہ پیسے مجھے اپنی رضامندی سے دے رہے ہیں، دل کی خوشی سے دے رہے ہیں. جو مال آپ نے مجھے اپنے دل کی خوشی سے دیا وہ مجھے معاف ہو جائے گا؟ ظلم اور زیادتی والا اللہ کیسے معاف کر دے گا؟ گھپلے، فراڈ، ظلم. حدیث آتی ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی سنن میں. جنازہ آیا نا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں ابھی قرض ہے اس کے ذمہ؟ قرض تو نہیں. کہا ہاں اللہ کے نبی قرض تو ہے. فرمایا کتنا قرض ہے؟ کہا اللہ کے نبی صرف 2 دینار قرض ہے، 2 دینار. اور سنن نبی داؤد کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ پڑھو نماز جنازہ، میں اس بندے کا نماز جنازہ نہیں پڑھتا. آپ یہ بات جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی، ہمارے نبی، وہ نبی یار جنہوں نے عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار کا نماز جنازہ پڑھا دیا تھا. اتنے رحم دل انسان، بھرے ہوئے رحمت سے. اللہ کے رسول کہتے ہیں پڑھو نماز جنازہ، میں نماز جنازہ نہیں پڑھتا اس کا. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ آگے ہوئے، کہا اللہ کے نبی میں وہ 2 دینار اپنے ذمے لیتا ہوں، اب نماز جنازہ پڑھائیں. پر میں ذمے لیتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ذمے لیتا ہوں. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 2 دینار وہ قرض اپنے ذمے لیے، اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے. آخری حدیث سنیں. سنن نسائی میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو پیارے پیغمبر نے اس طرح اوپر دیکھا نا، آسمان کی طرف. اوپر دیکھ کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نا یہ ہتھیلی اس طرح ماتھے پہ رکھی، جس طرح کوئی بندہ انتہائی پریشانی کے عالم میں نہیں کرتا. ہتھیلی ماتھے پہ رکھ کے نا اللہ کے رسول کہتے ہیں ماذا نزل من التشدید، یا اللہ کس قدر تو نے سختی اتاری ہے، یا اللہ تو نے کس قدر سختی نازل کر دی ہے. اسے ابھی رسول کہتے ہیں کہ ہم تو ایک دفعہ ہل گئے، ڈر گئے. کہتے ہیں اس پریشانی میں، اس ڈر میں ہم اللہ کے رسول سے پوچھ بھی نہیں سکے کہ اللہ کے نبی ہوا کیا ہے، کیا ہوا. مجلس برخاست ہو گئی، اللہ کے نبی گھر چلے گئے، صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں، لیکن ہر بندہ پریشان کہ یا اللہ کیا معاملہ ہو گیا، دنیا میں کیا آ گیا، اللہ کے نبی اتنے پریشان کیوں ہوئے، چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ بھی کیا نازل ہو گیا ہے. اگلا دن ہوا ہے، صحابہ کرام اللہ کے نبی کی مجلس میں، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ما ھذا تشدید الذی نزل، اللہ کے نبی وہ کیا سختی تھی کہ جو نازل ہوئی ہے، اللہ کے نبی وہ کیا غم ٹوٹا مسلمانوں پہ، کیا پریشانی آئی مسلمانوں پہ. اللہ کے رسول بیان کرنے لگے اور پیارے پیغمبر نے قسم کھائی، فرمایا والذی نفسی بیدی، فرمایا صحابہ مجھے اس ذات کی قسم ہے
جس اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، فرمایا لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل، بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیا گیا، وہ دنیا کی وہ اپنی موت نہیں مرا، اللہ کے راستے میں جا کے اس بندے نے اپنی جان دی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی محبت، اس بندے کا تقوی، اس بندے کی پرہیزگاری، اس بندے کا اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق دیکھ کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دوبارہ زندہ کر دیا اور اس بندے کو وہ شہادت کا مزہ، اس بندے کو وہ اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت کا جذبہ، اس بندے کو اللہ رب العالمین کے دین کے لیے کام کرنے کی لگن، اس بندے نے دوبارہ میدان جہاد کا رخ کر لیا، اب دنیا میں اپنی زندگی نہیں لگائی کہ ایک دفعہ دے دی، دوبارہ بندے نے جا کے میدان جہاد میں اس بندے نے اپنی جان آفرین اللہ رب العالمین کے حضور پیش کر دی۔ اللہ رب العالمین نے پھر اگر اس بندے کے اس جذبے کو دیکھ کے، اس محبت کو دیکھ کے، یا اللہ تعالیٰ کی اس بندے کے ساتھ محبت کو دیکھ کے اللہ نے تیسری مرتبہ دنیا میں بھیجا، اور اس بندے نے تیسری مرتبہ پھر اللہ رب العالمین کے حضور میں دربار میں جان آفرین پیش کی۔ وہ ایک بندہ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے 3 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے، ایک مرتبہ قتل ہوا، دوبارہ بندہ شہید ہوا، تیسری مرتبہ بندے نے وہ جان رب کے دربار میں پیش کیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وعلیہ دین، اس بندے پہ اگر قرض ہوا ما دخل الجنت حتی یقضی ما علیہ، فرمایا یہ 3 مرتبہ شہادت دینے والا بندہ بھی جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا جس وقت تک اس بندے کا قرض والا معاملہ صحیح نہیں ہونا ہے، قرض والا معاملہ وہ ادا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ بندہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور یہ وہ قرض کہ جو آپ نے کسی کو خوشی سے دیا، جو خوشی سے دیا وہ معاف نہیں، ظلم میرا رب کیسے معاف کرے گا، 2 نمبریاں میرا رب کیسے معاف کرے گا، لوگوں کی عزتوں پہ ڈاکے میرا رب کیسے معاف کرے گا۔ تو اللہ کے لیے بھائیوں، میں نے یہ آپ کی محبت میں آ کے یہ باتیں کی ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جو اتنی خوبصورت آپ نے مسجد بنائی، اللہ میں تو حیران ہوا کہ ایک گاؤں میں اتنی خوبصورت شہروں کی طرح مسجدیں اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مسجد کو ہمیشہ تا قیامت آباد رکھے، اور اللہ رب العالمین آپ کا یہ جذبہ قبول فرمائے۔ اس لیے یہ 2 گزارشات کی ہیں کہ رمضان کا مہینہ، رمضان کے روزے ہمارے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کے روزوں کا ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میں نے جو بیان کیا ہے، جو بھائیوں نے سنا ہے، اللہ ہم سب کو اس پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو اس سے پہلے کمی اور کوتاہی ہوئی، اللہ وہ قرض، وہ زیادتیاں، جو بھی معاملہ ہوا، اللہ انشاءاللہ اس کو دنیا میں ہی برابر کرنے کی کوشش کریں گے۔ کسی پہ ظلم ہوا، کچھ زیادتی ہوئی، اللہ اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تو ہمیں آئندہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، قسط کے ساتھ اس دنیا میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس رمضان کے مہینے کی بابرکت ساتیں ہمیں نصیب فرما، اور اس میں ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن لوگوں کے نام تو جنتی لوگوں میں لکھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔